میں دوبارہ سلسلہ شروع کرتا ہوں بات چیت کا۔ دیکھیے، جیسے ہم نے ابھی دعا مانگی، کس کے لیے مانگی؟ جس نے کبھی آپ لوگوں کی طرح ینگ ایج میں بڑی خواہشات لے کے، بڑا جذبہ لے کے، دل میں پتہ نہیں کیا کچھ سوچ کے یہ مارشل آرٹ شروع کی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی، وہ کدھر تک پہنچے، کدھر تک پہنچے، کدھر تک پہنچے، لمبی داستان ہے۔ پھر بلاخر اللہ نے اپنے حضور بلا لیا کہ اب آ جاؤ، اب جو کیا مجھے اس کا حساب دے دو۔ میں نے بھی جانا ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ اب چیز یہ آ جاتی ہے کہ حساب دینا کیا، کرنا کیا۔ بچوں، میں آسان الفاظ میں بات کروں گا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، جو بات ان کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ بیٹا، کوئی بھی جو ہوتا ہے نا بندہ، اس سے صرف اسی کام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جو کام وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے یہ چھوٹا بچہ نا، اگر یہ گھر کوئی گیسٹ آتے ہیں، یہ دروازے کو بند نہیں کرتا، دروازہ کھلا چھوڑ کے آ جاتا ہے، تو اس سے گھر والے پوچھیں گے بھئی آپ نے دروازہ کیوں نہیں بند کیا، کچھ اور اندر آ سکتا ہے۔ اب اس بچے سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے گھر کا جو ہے نا وہ جو فلاں اتنی بڑی چیز ہے وہ اٹھا کے ادھر کیوں نہیں رکھی، کیونکہ یہ نہیں کر سکتا۔ تو ہر بندہ جو ہے نا وہ ذمہ دار ہوتا ہے اس چیز کا جو وہ کر سکتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اور جو بندہ جو نہیں کر سکتا، جو کرنے کی اس کو اللہ تعالیٰ نے قدرت نہیں دی ہوئی، اگر وہ اس میں نہیں کچھ کرتا تو وہ اس کے لیے وہ اسے معافی ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اسی سے ہم پاک ونڈو کی طرف۔ ہم لوگ کیونکہ مارشل آرٹس کے کھلاڑی تھے، تو مارشل آرٹس کے کھلاڑی ہوتے ہوئے جیسے ایک مارشل آرٹس ایونٹ میں جب میں نے پاکستان کا جھنڈا نہ دیکھا تو میرا خون کھول اٹھا، غصہ آ گیا، ہائپر ہو گیا کہ بھئی آپ نے اتنے ملکوں کا جھنڈا لگایا، میرے ملک کا کیوں نہیں لگایا؟ تو اسی طرح سے آج سے بہت سال پہلے 1988 میں 1988 میں ایک وقت خون کھول اٹھا تھا، غصہ آ گیا تھا۔ کس بات پہ غصہ آ گیا تھا؟ کسی جگہ پہ کوئی بات ایسی ہوئی تھی جہاں پہ کافی ملکوں کے لوگ بیٹھے تھے، کھلاڑی بیٹھے تھے، کوچ تھے، کہ کون کون سے ملک ہیں جن کی اپنی مارشل آرٹس ہیں۔ جیسے جاپان والے کہتے ہیں ہماری کراٹے ہے، کوریا والے کہتے ہیں ہماری تائیکوانڈو ہے، آپ کے موئے تھائی لینڈ والے اون کرتے ہیں، کک باکسنگ کو اون کرتے ہیں، آپ کے توائی کو ایران والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری گیم ہے۔ اسی طریقہ سے مختلف ملکوں کے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں گیم ہماری ہے، جو دنیا کتنے ملکوں میں کھیلی جا رہی ہے۔ تو وہاں پہ پھر نا ایک صورتحال ایسی بن گئی کہ شرم آ گئی کہ پاکستان کے لیے ہم کون سی گیم کا نام لیں کہ مارشل آرٹس پاکستان کی بھی ہے، تو کیسے لکھا جائے؟ جہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ جاپان کی بھی ہے ایک مارشل آرٹس، فلاں ملک کی ہے، فلاں ملک کی ہے، تو پاکستان کا نام آنا چاہیے کہ کہا جائے کہ پاکستان کی بھی مارشل آرٹس ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1988 میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی مارشل آرٹس انشاءاللہ تعالی بنے گی، بنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اسے چلائیں گے۔ اب مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی بھی جب کام آپ کرتے ہیں تو آپ کو اسے ایک نام دینا پڑتا ہے، ایک ٹائٹل دینا پڑتا ہے۔ اب مسئلہ یہ بنا کہ اس کو نام کیا دیا جائے، تو وہ ایسا ہوا اشرف صاحب کہ
اب اس دور میں ہم بھی آج تو آپ کے سامنے بڑھاپے میں کھڑے ہیں تو آپ لوگوں کی طرح تھے. میں ابھی بھی نہیں کہتا, ابھی بھی ہم سیکھتے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ ہیں, نالج تو کبھی پورا نہیں ہوتا, لیکن اس دور میں تو بالکل ہی نہیں تھا نا پتا کسی بھی معاملات کا. چلے آج تو جسے کہتے ہیں نا وہ کیا وہ پنجابی میں آج تو اب ہم جگاڑ جگوڑ لگا لیتے ہیں, تب تو یہ بھی نہیں تھا چلتا, پتہ ہی نہیں تھا سر جی. ہم نے کہا جی پاکستان پاک مارشل آرٹس کر لیتے ہیں. پھر وہ دور تھا جب افغانستان کا جہاد تھا تو ہم نے اس کا نام رکھ دیا الجہاد پاک مارشل آرٹس. پھر ایک وقت آیا کہ ہم نے سوچا کہ یار یہ تو نہیں کوئی ایسا معاملہ نا. پھر ہمارے ایک دوست تھے, وہ آج کل نا یہ رینجرز میں نا یہ جو پاکستان رینجر ہے اس میں وہ ہیں, وہ ایس پی ہیں جبار صاحب, تو وہ بھی تھے ہمارے. تو انہوں نے جناب یہ نام رکھا کہ اس کو پاک ونڈو کر دیتے ہیں جی. اب اس وقت جو ہم نے پاک ونڈو کیا اس کا مطلب تھا پاکستانی بھی جیت سکتا ہے یا کر سکتا ہے. اس کا یہ ہم نے کیا پاکستانی ون جیتنا ڈو سکتا ہے, کین ڈو. جی وقت گزرتا گیا, ہم اس کے لیے نا وہ ایک چیز ہوتی ہے, اگر یہی کام ہم شروع کرتے اسلام آباد میں بیٹھ کے, لاہور میں بیٹھ کے, تو اس میں زیادہ جلدی سے پھیلنا تھا. اب سیالکوٹ ایک چھوٹا شہر تھا, جو کر سکتے تھے ہم کرتے رہے. پھر ایک وقت آ گیا کہ ہمیں پتا چلا کہ جب ہم اس کے نام نہیں لکھیں گے نا کہ یہ پاکستانی جیت سکتا ہے, تو فارنر تو کوئی اس کو اڈاپٹ ہی نہیں کرے گا. اب ہم نے تو ایک سپورٹس بنائی ہے جو ہم نے پوری دنیا میں پھیلانی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جس طرح سے جاپان کی گیم کھیلی جا رہی ہے, کوریا کی کھیلی جا رہی ہے, کوئی بولے پاکستان کی بھی ہم نے کھیلنی ہے. ایک ہے مارشل آرٹس. پھر ہم نے پاک کو کر دیا سچائی, سیدھا راستہ. یعنی پھر ہم نے اس کا کیا کر دیا کہ جو ہماری وہ جو بھی ہوتا ہے نا ڈاکومنٹیشن اس پہ ہوتا ہے, پاک ونڈو کا مطلب یہ ہوتا ہے, ابھی ہم کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا جو پاک مینس سچائی, اب اس کا کہتے ہیں کہ وکٹری از آن رائٹ پاتھ. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو نیت کا صاف ہونا چاہیے. یعنی پاک ونڈو جو ہے نا, جیسے آپ سمجھیں شوتوکان ہے, شوتوکان کا مطلب ہے شیر کا گھر. اس سے مراد یہ ہے کہ جو شوتوکان کرنے والے لوگ ہیں نا وہ شیر کی طرح بہادر ہیں. اب ننجا سے مراد یہ ہو جاتی ہے کہ ایک ایسا داؤ پیچ ہوتا ہے جس کے کسی کو سمجھ نہیں لگے, اتنی پھرتی ہو, ایسا میٹر ہو. ناگران تو یہی بنتا ہے نا سر, سینئر کھڑے ہیں ننجا کے, اس لیے تو کیونکہ ہم میرے سے ان کا نالج اس معاملے میں زیادہ ہے. اسی طریقے سے جو کوئی بھی جو مارشل آرٹس ہے ان کا یہ نکلتا نا کوئی نہ کوئی ایک. اب ہمارا جو پاک ونڈو کا آپ سے کو پوچھا تو پاک ونڈو کا یہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جیتنے کے لیے آپ کی نیت صاف ہونی. یعنی پاک ونڈو کا جو آپ کا نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں نیت صاف رکھ لو, آپ جیت جاؤ گے. وکٹری از آن رائٹ پاتھ, ہمارے ہر سرٹیفکیٹ پہ ہر چیز پہ یہ لکھا ہوتا ہے. اب کیا ہو گیا کہ جب ہم نے یہ سارا کچھ کیا تب اللہ نے شکر اب ہمارے اوپر کرم کیا کہ معاملات ایسے بن گئے کہ الحمدللہ اس کے بعد جو پاک ونڈو ہے اس کے ریپریزنٹیٹیوز دنیا کے بہت سے ملکوں میں بننا شروع ہو گئے. ہمارے انڈیا میں ہماری فیڈریشن بنی, نیپال میں بنی, یونائٹڈ اسٹیٹس میں بنی, برازیل میں بن گئی, پیرو میں بن گئی, ترکی میں بن گئی. اور وہ سب کیا ہوا کہ میرے پاس موبائل میں ہے, میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو کہ یہ ایک ایسی گیم بن گئی کہ پہلے آپ کسی بھی گیم کا جب لیتے تھے نا افیلیشن, جب سرٹیفکیٹ لیتے تھے نا, جیسے پاکستان میں آپ فرض کر لیں جو پاکستان تائیکوانڈو فیڈریشن ہے نا, اس کو جو سرٹیفکیٹ ملا ہوگا نا افیلیشن کا, جو کوریا سے ان کو لیٹر آیا ہے, اس کے اوپر کوریا کا جھنڈا ہوگا کیونکہ وہ آفیشیل کوریا سے آ رہا ہے. ایک سائڈ پہ پاکستان کا ہوگا کہ اس ملک کو ہم ہی اپنے ساتھ افیلیٹ کر رہے ہیں. اللہ نے کرم کر دیا کہ آپ کی پاک ونڈو کی وجہ سے جو لیٹر گئے نا دوسرے ملکوں میں, ان کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہوتا تھا کہ یہ پاکستان افیلیٹ کر رہے اس ملک کو, نیچے ان کا ہوتا تھا. یہ چیز آ گئی. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم لوگوں نے یہ پاکستان میں بھی دوستوں سے رابطے ہوئے شروع کیا, لوگ ملتے گئے, معاملہ چلتا گیا. جیسے مختلف جگہوں پہ ہماری ایسوسیشنز بنی.
اب شیخو پورہ میں جب ہماری جو ایسوسیشن جو رن ہو رہی ہے، رانا عبدالسماد صاحب اس میں پریزیڈنٹ ہیں، حافظ حمزہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، اور ان کی بہت مہربانی ہے کہ یہ دونوں، ان کی بڑی عزت ہے دونوں کی مارشل آرٹس کی فیلڈ میں، ان کے اتنے اچھے اساتذہ سینئرز ہیں جو ان سے پیار بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سوچا کہ ہم لوگ جو پہلے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پاکستان کے نام پہ گیم بنی ہے ہم اس کے لیے بھی کام کریں. تو انہوں نے جب کام کیا تو انہوں نے کر کے دکھا دیا کہ یہ کام کرنا بھی جانتے ہیں، یہ صرف سرٹیفکیٹ لینا نہیں جانتے. تو بچوں بات کو ختم کرتا ہوں. پاکوینڈو جو ہے نا یہ ایک پاکستان کا مارشل آرٹس ہے. اس میں آپ پاکستان کا جو ہے نا اوریجنلی مارشل آرٹس دیکھیں گے. آفیشیل یونیفارم دیکھیں، یہ میں نے پاکستان کے جھنڈے کی طرح کی شرٹ پہنی ہے، اس کے اوپر ہم وائٹ کلر کی ٹائی لگاتے ہیں جیسے پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے وائٹ اور گرین، یہ اس کا آفیشیل یونیفارم ہوتا ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ پاکوینڈو میں آنے والے کسی بھی دوست کے لیے کوئی پابندی نہیں کہ وہ فلاں گیم کرے فلاں نہ کرے. ہاں ہم صرف ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جگہ پہ نہ لے کے جائیں جہاں پہ نان ٹرینڈ لوگ آپ کے بچوں کو خراب کریں. ان ٹرینڈ لوگ آپ کے بچوں کو جدھر خراب کریں وہ چاہے کچھ بھی ہو ادھر نہ جائیں. اس کے علاوہ جہاں پہ بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے، کوئی بھی مارشل آرٹس ہے، کوئی بھی اسپورٹس ہے جس میں بچوں کو فائدہ ہوتا ہے اس میں جائیں، بچوں کو لے کے جائیں اور وہاں سے پھر دیکھیں جو آپ کو اچھے ذہن کے لوگ ملے انہیں پھر دعوت دیں، پاکوینڈو کو بھی آگے لے کے چلیں. تو آپ لوگ نے یہ جو ایونٹ میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے پارٹیسپیٹ بچوں کو کرانے کی ہمت کی، رانا صاحب حافظ صاحب نے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ان کے بعد میں کہتا ہوں کہ یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ جو ادارہ ہے، یہ ادارے کو جو چلانے والے لوگ ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے جگہ سے، اپنے پلیٹ فارم سے ان حالات میں یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دی اپنے بچوں کو. پھر مبارکباد کے مستحق ہیں پیرنٹس کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا ان حالات میں. سب سے آخر میں آپ لوگوں کی مبارکباد ہے، کیونکہ اگر یہ تینوں میں سے ایک بھی نہ کرتا تو آپ نے کچھ بھی نہیں تھا کر سکنا. تو آپ لوگوں نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا، اور اس میں سر یہ پوزیشن تھی کہ ایون جرمنی کا صرف 2 میڈل تھے، اٹلی کا ایک بھی نہیں تھا، یعنی اس طرح کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی یہ پوزیشن تھی. تو آپ لوگوں نے سب سے زیادہ ایران کے میڈل تھے اس میں، دوسرے نمبر پہ انڈیا کے، تیسرے پہ پاکستان کے، اور چوتھی پہ جو ہے نا ترکی کے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایران کے حصہ لینے والے جو لوگ تھے نا کیٹاگریز میں وہ بہت زیادہ تھے. ہم نے ساری کیٹاگریز میں حصہ بھی نہیں لیا. ہمارے صرف 7 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ہم نے اتنی ہی، جتنے ہمارے بچے تھے اتنی ہی کیٹاگریز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. ان کی کیٹاگریز میں زیادہ نے حصہ لیا، انڈیا سے بھی بہت زیادہ تھے. تو یہ اللہ نے بڑا کرم کیا، آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے. مزید محنت کریں، مزید اس پہ آپ لوگ ورک کریں. ایک یوکرائن میں آ رہی ہے اسی طرح کی چیمپئن شپ، اس کے لیے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پھر بھیجیں گے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. یہ تو ورچوئل ہے نا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری فزیکلی ایکچوئل چیمپئن شپ ہے، آئی ہوپ سو کہ وہ یہیں پہ ہوگی شیخو پورہ میں. تو ورچوئل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک کرنے لگے ہیں آپ کے سر کے ساتھ، ہوا اس کا فائنل، اس کے لیے بھی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے. شاہ صاحب آ ہیں سر. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو موقع دے اور ہمت دے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. 2 چھوٹی چھوٹی باتیں جو مارشل آرٹ سے ہٹ کے ہیں. ایک تو آپ لوگوں سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا، اسپیشلی یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہ بچے جو اس ایج کے، بیٹا پتنگ بازی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، پتنگ بازی نہیں کرنی، بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے بہت سے بچے
बेचारे अपनी बाजू टांगे तड़वाते हैं, अल्लाह माफ करे कई दुनिया से चले जाते हैं, तो क्या गुजरती है वालिदैन पे। इस चीज को कोशिश करके छोड़ देना। दूसरा, अगर आपको कभी आपके घर वाले बाइक दे ना, बाइक दे कि जाओ ये कोई चीज ले आओ, तो उसे तेज नहीं चलाना और वन वे नहीं तोड़नी। ये जो होता है ना उल्टी तरफ से जाना, ट्रैफिक इधर से आ रही है, आप इधर से जा रहे हैं, आपको वो इधर से लेके ना आपने ये सामने घर तक भी नहीं जाना, चाहे आपको उधर से ऊपर से वापस आना पड़े, लेकिन सीधी तरफ से वापस आना है। ये चीजें आपने इन पे आपने लाजमी गौर करना है, इनसे आपने बचना है। अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, खुराक वो यूज करें जो आपके टीचर और आपके पेरेंट्स आपको बोलें, दूसरी फजूल चीजें ना खाएं, सेहत का ध्यान रखें। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखे, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया।